اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ماہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے جس کی آج یکم تاریخ ہے، بروز پیر یکم شعبان المعظم 1445 ہجری۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ وہ بابرکت مہینے ہیں کہ جس طرح ماہ رجب کا چاند نظر آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مخصوص دعا فرماتے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے برکت فرما ان مہینوں میں اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان مہینوں میں خصوصی دعائیں فرماتے، ذکر و اذکار فرماتے اور ید اللہ مبارک والے ہاتھ بلند فرما کر چاند دیکھ کر دعائیں فرماتے کہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ ماہ رمضان یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ اس سے قبل آپ ماہ شعبان کی فضیلت سماعت کریں کہ ماہ شعبان المعظم یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، شعب الایمان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں یعنی روزہ رکھتے ہیں وہ ماہ شعبان ہے۔ آقا اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس سے قبل ایک اور حدیث مبارکہ سنیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے علاوہ جس بابرکت مہینے میں سب سے زیادہ نفلی نماز کا اہتمام فرماتے، ذکر و اذکار کرتے، اور ماہ رمضان کے علاوہ جس بابرکت مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے وہ بھی ماہ شعبان المعظم ہے۔ آگے آئیے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایت کرتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ آپ بہت سی عبادات فرماتے ہیں۔ آقا اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا جو مہینہ ہے نا، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہر روز بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، ہر روز بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عصر اور فجر کے وقت فرشتے بدلتے ہیں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ہفتے میں ایک بار بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ اے اسامہ بن زید، آپ نے سوال کیا تھا نا حضور کی بارگاہ کے اندر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مخاطب ہیں آپ سے۔ روایت کرتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا، پھر سرکار نے جواب دیا۔ آقا اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں کیوں نہ اپنے اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ کا ذکر کروں، اس کی تسبیحات بیان کروں، اور ماہ شعبان کا روزہ رکھوں، اور اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اس حال میں پہنچوں کہ جب نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہو اور میں محمد اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر و تازہ رکھوں، اس کی تسبیحات بیان کر رہا ہوں، اور جب نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جا رہا ہو اور میں عین حالت روزے کے اندر ہوں۔